الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آتا ہے اور آپ نئے ہیں تو حضرت کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو پر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے۔ ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبائل یا واٹس ایپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ اگلے لیکچر آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں پیش کر سکوں۔ پیرالائسس پارٹ 6 یعنی لقوا ادرنگ پستہ ششم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیرالائسس کے علامات میں سے ایک علامت پیرالائسس کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مریض اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کی نظر یا کمزور ہو جاتا ہے یا بہت سارے اشیاء جو چھوٹے سائز میں ہوں تو وہ نظر نہیں آتے ہیں، یعنی نظر کی خرابی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا بہت ساری چیزیں ڈبل نظر آتے ہیں۔ مریض لکنت یا تتلاہٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ہاتھوں یا پیروں میں کمزوری آ جائے تو فوری طور پر ہسپتال جانا چاہیے تاکہ بر وقت مریض کو بہتر ادویات دیا جائے اور اس کو ضروری ٹیسٹ کر دیا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس میں دیر لگتی ہے اور اس مسائل میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے مگر بعض اوقات تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے، مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، اور جو ٹھیک ہوتے ہیں اس میں بھی خاصا وقت لگتا ہے۔ تو یہ اس میں ضروری ہے کہ دوائی ریگولر لیا جائے اور اس میں پرہیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی پہلی دوائی ہے ایسٹ پیکرینم 200۔ جب مریض کے پیروں میں کمزوری آ جائے اور اوپر کی طرف سے یعنی باقی باڈی میں کمزوری بڑھ رہی ہو اور مریض کے جسم میں سن کا ہو جانا بڑھ رہا ہو اور مریض کے جسم میں خون کی کمی ہو یعنی انیمیا کا شکار ہو تو ایسٹ پیکرینم اس کی 200 اس کے لیے بہترین اور اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کاکولس 200۔ یہ دوا پیرالائسس کے مریض کے لیے، چاہے اس کو لقوا دائیں یا بائیں جانب ہو، پوری پیرالائسس ہو گیا ہو یعنی دائیں طرف کا ہاتھ اور پیر، بائیں جانب کا ہاتھ اور پیر دونوں سن ہو گیا ہو اور حرکت کرنے سے معذور ہو تو کاکولس 200 اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے اولینڈر 30۔ اگر مریض پیرالائسس کا مریض ہو یعنی ادرنگ کا مریض ہو اور مریض کو اور کوئی تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو تو اولینڈر 30 اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے پائٹو سٹگما 200۔ اگر مریض کو پیرالائسس کی وجہ سے جسم کے ہاتھوں یا پیروں میں سن ہو جانے کا رجحان پایا جائے تو ایسے مریضوں کے لیے پائٹو سٹگما 200 سیریفیرس دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کالیپاس 6X۔ یہ بایوکیمک دوا ہے، ٹیبلٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے بھی پیرالائسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بچہ جب دان نکالتا ہے تو اس کے ساتھ الٹیاں اور پیچس بھی ہو جاتا ہے اور مریض کے مسوڑے سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے بچہ ادرنگ کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے مریض کے لیے کالیپاس 6X یعنی بایوکیمک کالیپاس ٹیبلٹ کی صورت میں آتا ہے، مؤثر ترین دوا ہے۔ اس دوا کو کئی مرتبہ کئی مہینے تک استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور دوا ہے ڈرکمارا مدر ٹنکچر کیو۔ یہ دوا زبان کے فالج، پھیپھڑوں کے فالج، مثانے کا فالج اور بائی کے دردوں سے پیدا شدہ فالج اور مفلوج حصص برف کی مانند ٹنڈے ہو تو ڈرکمارا اس کے لیے مؤثر دوا ہے، ڈرکمارا مدر ٹنکچر۔
ایک اور دوا ہے امونیم پاس 200. یہ دوا دائیں طرف کے فالج کے لیے اولین دوا امونیم پاس. دائیں طرف کا دوائی جو سب سے بہترین دوا ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ ہے کاسٹیکم. ایک اور دوا ہے کیڈمیم سلف 200. اگر فالج سے بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ متاثر ہو تو اس کے لیے کیڈمیم سلف 200 بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے سنیگا 200. اگر فالج بائیں جانب ہو تو سنیگا اس کے لیے بہترین دوا ہے، سنیگا 200. ایک اور دوا ہے نکسوامی کا 200. یہ دوا بھی فالج کے لیے سرفرس دوا نکسوامی کا 200. ایک اور دوا ہے زنکم میٹ 3x. یہ دوا فالج کے لیے پاؤں یعنی ٹانگوں میں مسلسل راشا کے ساتھ سرسراہٹ، چونٹیوں کا احساس اور سن ہو جانے کا احساس ہو تو زنکم میٹ 3x اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے کالیپاس پہلے بھی کہہ دیا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں. کالیپاس بائیوکیمک دوائی گولیوں کی شکل میں ہے. یہ دوا فالج کے لیے مؤثر اور متاثر افراد کے لیے ایک برین ٹانک بھی ہے. حافظہ کی کمزوری اور دماغی تھکاوٹ کو دور کرنے والی دوا ہے، اور اعصابی ٹانک بھی ہے، اعصابی چڑچڑاپن کو دور کرنے والی دوا ہے. اس لیے فالج کے مریضوں کے لیے کالیپاس اولین اور بہترین دوا ہے. پرہیز، شوگر کے مریض شوگر کے لیول کو نہ بڑھنے دیں اور میٹھا سے پرہیز کریں، جبکہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنا بلڈ پریشر معمول کے مطابق چیک کرتے جائیں. اور نمک مرغن اشیاء سے پرہیز کریں. پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0321529986 اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.